اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کی انشاءاللہ کے حصہ پنجم بیان ہوگا۔ کل ہم لوگوں نے خلقت بیان کی تھی مچھر کی اور زنبور کی، یعنی جو شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ آج عجائبات خلقت انسان۔ ظاہر ہے کہ آدمی اول آب نجس کا ایک قطرہ ہے کہ جو تمام اجزائے بدن میں متفرق تھا۔ خداوند حکیم نے اپنی حکمت سے مرد اور عورت میں ایک محبت دی، ان کو کمند شہوت سے مجامعت کی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ حرکت دافعہ سے نطفہ جائے متفرق سے خارج ہوا اور اعلی رجولیت کو دفع کی قوت اور عورت کے رحم کو جذب کی طاقت عطا کی تاکہ مرد کے نطفے کو اپنی طرف کھینچے، عورت کی منی کے ساتھ مل کر رحم میں قرار پکڑے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کے مزاج کو پوری قوت قریب قوت ذکوریت حاصل ہوتی ہے اور اس کے جگر کے مزاج کی حرارت کامل ہوا کرتی ہے۔ ایسی صورت میں جو منی دائیں طرف کے گردے سے جدا ہوتی ہے بنسبت بائیں طرف کے گردے کے، اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آثار نطفہ مرد ظہور میں آتے ہیں اور وہ قائم مقام نطفہ مرد ہو جاتی ہے، اور جو بائیں طرف کے گردے سے نکلتی ہے وہ عورت کے نطفے کی قائم مقام ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں اگر رحم کی قوت جذب اور امساک بھی قوی ہو تو ممکن ہے کہ اگر کوئی قوت خارج سے اسے پہنچ جائے تو صرف عورت کے ہی نطفے سے بچہ متولد ہو، جیسا کہ روح القدس نے مریم بطول علیہ السلام کے پاس بشکل انسان ظہور کیا۔ ان کی امداد روحانی تمام قوتوں کو پہنچی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے۔ متعلق جنین۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عورت کے رحم میں مرد کا نطفہ قرار پکڑنے کے بعد جیسا کہ تنور پر خمیر بستہ ہو جاتا ہے، جنین کی خلقت شروع ہو گئی اور خدائے تعالی نے حیض کے خون کو دفع ہونے سے منع فرما دیا۔ پھر نطفہ بے شعور کو قوت دی کہ خون کو اعماق بدن سے اپنی طرف کھینچے، یہاں تک کہ خون کے نقطے اس میں ظاہر ہوئے اور اس کی سرخی اور بڑھی، یہاں تک کہ خون بستہ ہو گیا۔ پھر ہوائے گرم کے ہیجان سے مضغہ کی صورت اختیار کی۔ اس وقت خالق نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں نشانے جوارے اور اعضاء تقسیم کر دیے، مثلاً رگو پے، استخوان، گوشت، چربی وغیرہ۔ اعضائے مختلف الاشکال ظاہر ہوئے، سر کو مستدیر بنایا، آنکھ، کان، منہ، ناک، باقی تمام منافذ مقرر کیے، ہاتھ اور پاؤں لامبے بنائے اور ہر ایک کو 5 انگلیاں عطا کی اور ہر انگلی میں ناخن مقرر فرمایا۔ اس میں دماغ، دل، جگر، معدہ، رحم، مثانہ، انتڑی غرض تمام اعضائے ضروریہ مع ان کی خاص حیت اور شک مخصوص کے ایجاد فرمائے، ہر ایک کو شغل معین اور عمل خاص میں مصروف کیا۔ ان تمام حالتوں میں جنین حجاب ظلمت رحم میں قید ہے، دونوں ہتھیلیاں اپنی منہ کی دونوں طرف اور کوہنیاں تہگا پر زانوں کو اپنے سینے پر، تھوڑی کو اپنے زانوں پر رکھ کر اپنی ناف ماں کی ناف سے ملا کر خون حیض کو بطور غذا کے چوستا ہے۔ لڑکے کا منہ پشت مادر کی طرف ہوتا ہے اور لڑکی کا منہ ماں کے منہ کی جانب۔ اس جنین کو اس نادر نقوش کی جو اس پر وارد ہوتے ہیں کوئی خبر نہیں ہے اور نہ باپ اور ماں کو کوئی اطلاع، نہ کوئی نقاش اندر پیدا ہے نہ باہر کوئی مصور حویدہ ہے۔ اس حالت میں یہ جنین گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے۔ ایک ربائی ہے کہ بالا تر از آنی کے بگویوم چون کن
خواہی جگرم بے سوز و خواہی خون کن، من صورتم ز خون دارم خبری، نقاش تھوئی عیب مرا بیرون کن. کہ اگر آپ کا دیدہ بصیرت بینا ہے تو عجائبات اعضاء پر نظر کیجیے، ان ہڈیوں کو ملاحظہ کیجیے، انہیں نطفہ سیال سے آب اور خون کے اندر کیوں کر سخت اور محکم پیدا کر دیا، انہیں ستون بدن قرار دیا. یہ سب مختلف الشکل اور مختلف المقدار ہیں، بعض چھوٹی ہیں، بعض جوفدار ہیں، بعض ٹھوس. غرض حکمت اور مصلحت کا جو تقاضا تھا وہی ظہور میں آیا. اور چونکہ انسان کبھی تمام بدن، کبھی جز اور بدن، کبھی بعض اعضاء کی حرکت کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک ہڈی سے خلق نہیں کیا بلکہ اس کو بہت سی ہڈیاں دیں، ان میں جوڑ مقرر کیے تاکہ ہر طرح کی حرکت حاصل ہو. جو ہڈی حرکت میں دوسرے کی محتاج نہیں اس کو ٹھوس پیدا کیا، اور جو حرکت میں دوسرے کی محتاج ہے اس میں جوف کم رکھا، اور جس کا ہلکا ہونا مطلوب ہے اس میں جوف زیادہ قرار دیا. ہر ایک استخوان کی غذا کے جو مغز ہے اس کے اندر مقرر کی ہڈیاں بسبب حرکت کے خشک نہ ہوں، ایک دوسرے سے رگڑ کھا کر ضائع نہ ہوں. ہڈیوں کے جوڑ کو ایک دوسرے سے وصل کیا، اس طرح کہ ایک ہڈی کا سرا بڑھا ہوا ہے اور دوسرے میں گھڑا ہے. یہ بڑھا ہوا سرا اس گھڑے میں داخل ہو کر پیوست ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہڈی ایک جسم میں سخت ہے اور گوشت نرم، ان کا ایک دوسرے سے وصل ہونا ممکن نہ تھا، لہٰذا گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک دوسرا جسم ہڈی سے پیدا کیا کہ جس کو الظروف کہتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ گوشت متصل ہو جائے اور اس کا اتصال ہڈی سے ہو. اب ذرا رگوں کے عجائبات کو ملاحظہ کیجیے کہ یہ رگیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ رگیں کہ جو حرکت کرتی ہیں اور دوسری وہ رگیں کہ جو ساکن ہیں. پہلی کو شریاتیں اور دوسری کو اوروا کہتے ہیں. شرائیں وہ رگیں ہیں کہ جو دل سے نکل کر تمام اعضاء میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کا کام یہ ہے دل کے جو سرچشمہ حیات اور منبع روح حیوانی ہے وہاں سے اس روح حیوانی کو تمام اعضاء و جوارح تک پہنچائیں. ان بخارات دخانیہ سے دل کی محافظت کریں کہ جو معدے سے متصاعد ہوا کرتے تھے اور نسیم صاف کو خارج سے دل کے لیے جذب کریں. ان کی حرکت دو قسم کی ہے، ایک انقباضی، ایک انبساطی. انقباضی اس حرکت کے ذریعے سے تمام بخارات رویے دل سے خارج ہوتے ہیں، اور انبساطی یعنی اس حرکت کے ذریعے سے ہوائے صاف کو جذب کیا جاتا ہے. چونکہ ان رگوں کا ہمیشہ متحرک ہونا ضروری ہے، اس لیے خدائے حکیم جل و شانہ نے ان کو وہ پوست میں پیدا کیا کہ مضبوط رہیں اور حرکت سے شگافتہ نہ ہو جائیں. اور چونکہ شش کی غذا دل سے پہنچنا ضروری ہے، لہٰذا انہی رگوں میں سے ایک کو اس خدمت پہ مقرر کیا کہ جس کو شریان وریدی کہتے ہیں. وہ اسی کام پر معمور ہے. اس کا ایک سرا دل میں اور دوسرا سرا شش میں گیا ہے، اور اس سرے پر اس کی بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں تاکہ غذا کو دل سے لے کر تمام اجزائے شش میں پہنچائے. چونکہ شش نرم اور اس کا پوست نازک ہے، لہٰذا اس رگ پر ایک پوست پیدا کیا تاکہ اس کی سختی اور حرکت سے ایذا نہ ہو. دوسری قسم کی رگیں یعنی اوردہ، دوسری قسم کی رگوں کا نام ہے اوردہ. ان کا کام یہ ہے کہ معدے سے جگر میں اور جگر سے تمام اعضاء میں غذا پہنچائیں. چونکہ وہ ساکن ہیں، ان پر کوئی صدمہ وارد نہیں ہوتا، اس لیے انہیں ایک پوست سے خلق کیا. مگر اس میں ایک کو ورید شریانی کہتے ہیں کہ وہ جگر سے نکل کر دل میں داخل ہوتی ہیں، وہ غذائے شش کو جگر سے دل میں پہنچاتی ہیں اور دل اس کو شریان وریدی کے سپرد کر دیتا ہے. اس لیے اس کو دو پوست سے پیدا کیا کہ صدمے سے حرکت دل کی خراب نہ ہو. اللہ اکبر، کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا عجائب اور غرائب ہیں. متعلق استخوان سر. اب آئیے سر اور اس کے عجائبات خلقت میں غور کرتے ہیں. اس کو مختلف اشکال کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے. باطن کو تمام حواس کا مجمع کیا ہے.
कासा सर 6 हड्डियों से बना है। इनमें 2 हड्डियों बजाय सक़्फ़ के 4 बमंजिला दीवार के हैं। ये सब एक दूसरे से वस्ल हैं और मकामे इत्तिसाल से शयून कहते हैं। इनमें बहुत सी दर्जें रखी हैं ताकि जो बुखारात दिमाग में पहुँचते हैं उनके ज़रिए से बाहर निकलें और सर में रहकर बीमारी का सबब ना हो। चूँकि इन हड्डियों को जो सर के पीछे वाक़े है दूसरे से ज़्यादा मजबूत की गई, क्योंकि वो पीछे होने की वजह से नज़र से पोशीदा है। आँखों से इसकी हिफाजत मुमकिन नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा मजबूती अता की कि हर आफत से महफूज रहे। फिर दिमाग को चिकना और नर्म खल्क किया ताकि जो रगें उससे उगें वो नर्म हों और टूटने ना पाएं और महसूसात की सूरतें इससे कायम रहें। उसके मिजाज को सर्द और तरगर्दाना ताकि हरारत फ़िक्रिया के सबब सुख्त न हो जाएं। दिमाग के 2 पर्दे मुकर्रर किए कि जो पर्दा दिमाग से मुत्तसिल है वो नरम और नाजुक है और इसमें बहुत से सुराख हैं कि जिससे दिमाग के फुजलात बाहर जाते हैं। असल दिमाग को 2 किस्म पर तकसीम किया है, एक बहुत नरम बनिस्बत दूसरे के है और बीच में उनके पर्दा नाजुक पैदा किया कि नरम को सख्त से कोई तकलीफ न पहुँचे। दिमाग के नीचे पर्दा गलीज और हड्डी के दरमियान एक सफ़ाए फर्श मुशक करार दिया कि जो दिल और जिगर से दिमाग की तरफ सऊद करने वाली शरियातें से बना है। वो खून और रूह के जो दिमाग की ग़िज़ा के लिए दिल और जिगर की तरफ से ऊपर चढ़ते हैं वो इसी सफ़ाए मस्कूरा में ठहर कर नफज पाते हैं। इनमें बरूदत पैदा होती है। ये खून तदरीजी तौर पर बरूदत हासिल करके दिमाग की ग़िज़ा बनता है। अगर ऐसा न होता तो खूने जिगर और रूह क़ल्ब दिमाग की ग़िज़ा बनने की सलाहियत न रखते। ये भी मालूम रहे कि हिस्स और हरकत का मंशा और मबदा दिमागी है, बाकी तमाम आज़ा बज़ाते खुद कोई हिस्स नहीं रखते। बस खुदावंद आलम ने दिमाग से बहुत सी रगें पैदा की और इन्हें तमाम आज़ा में फैला दिया ताकि दिमाग के एहसास का असर तमाम आज़ा में पहुँच जाए। अगर ये रगें सब की सब दिमाग से पैदा होती तो ज़रूरी था कि सर संगीन और अंदाजे से बड़ा होता। लिहाजा इस खराबी को रिफ़ा करने के लिए खुदावंद आलम ने मादा दिमाग से एक सफ़ेद रग खल की कि जिसे निखा कहते हैं और इस सुराख में कि जो कासा सर के नीचे है उस रग को निकाल कर इस तख्वा के अंदर ही अंदर पीठ तक पहुंचा दिया और उस रग से बहुत सी रगें पैदा करके तमाम आज़ा में दौड़ा दी। बस दिमाग बमंजिला चश्मा है और हराम मगज़ यानी पीठ के झरों का जो मगज़ है वो बड़ी नहर की मानिंद है कि जो इस चश्मे से जारी है। बाकी तमाम रगें छोटी छोटी नहर। आँख की तरफ एक नज़र कीजिए, देखिए इसको शक्ल नेक, हैयत दिलकश, रंग मरगूब, तर्ज महबूब पर पैदा किया। इसके लिए 7 तबक़े मुकर्रर किए और 3 रुतूबतें करार दी गईं। अगर इनमें से कोई एक भी मुतग़य्यर हो तो निगाह में खलल वाक़ हो जाए। ख्याल कीजिए कि आसमान बाएं हैयत बुजुर्ग उस पतली में समा जाता है कि जो मसूर के दाने से ज़्यादा नहीं। फिर हर एक आँख को पपूटे अता किए ताकि गर्दो गुबार और दीगर अशियाए ईज़ा रिसा से आँख की हिफाजत करें और नीचे का पपूटा चूँकि साकिन रहता है इसलिए उसे छोटा खल किया ताकि हत्क़ा चश्म को ढांप ना ले और आँख के फुजलात उसमें जमा ना हो। इन पपूटों को मसरा से जीनत दी इसलिए कि जब खुली हो तो मौज़ियात के ज़रर का खौफ रहता है, उस वक्त मसरा उसकी हिफाजत करती है। चुनाचा जिस वक्त आंधी चलती है और आँख खुलने में गर्दो गुबार का खौफ हो तो उस वक्त नीचे और ऊपर की मसरा को मिला लेते हैं कि जो एक कफ़स के मानिंद बन जाती है और इस कफ़स में से नज़र दौड़ाई जाती है। मुताल्लिक़े हिकमती गूश यानी कानों के बारे में। गूशे होश से कान की हिकमतों का भी एक शुमा सुन लीजिए, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने इसको
شگافتہ کیا اور اس میں ایسی قوت قرار دی کہ جو تمام مختلف آوازوں میں امتیاز کرے۔ آدمی دوسرے کے دل کی باتوں کو اس کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے۔ دونوں کان کے سوراخ پر ایک بلندی مثل سیپی کے خلق فرمائی ہے تاکہ گرمی اور سردی سے محفوظ ہو۔ کان کے سوراخ میں بہت سی گردشیں مقرر کی کہ اگر کوئی حیوان کان میں جانے کا ارادہ کرے تو آسانی سے داخل نہ ہو سکے، باوجود اس کے کہ اس جگہ بدبودار تلخ میل پیدا کر دیا تاکہ حشرات الارض اور موذی جانور اس سے نفرت کریں اور کان میں داخل نہ ہوں۔ متعلق چہرہ اور پیشانی۔ آدمی کی اگر صورت پہ غور کریں اور دیکھیں کہ پیدا کرنے والے نے اس کو کس قدر زینت دی ہے، اس کی پیشانی، بھویں، آنکھ، ناک، منہ، تھوڑی، غرض ہر چیز حسب حکمت اور مصلحت عطا کی ہے۔ داڑھی کو مرد کے لیے حسن اور عورت کے لیے بدصورتی قرار دیا۔ ناک میں 2 سوراخ رکھے کہ جن میں سونگھنے کی قوت دی، اس کے ذریعے سے غذائے نیک اور بد کا امتیاز کریں۔ ان سوراخوں سے ہوائے صاف کو دل میں جذب اور ہوائے گرم اور بدبو کو دفع کیا جائے، اور جو فضلات دماغ میں جمع ہوتے ہیں وہ بھی ان سے دفع ہوتے ہیں، چونکہ راستے کے بند ہونے کے باعث ہوا کا جذب ہونا اور فضلات کا دفع ہونا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرح قرار دیا کہ ہمیشہ ان 2 سوراخوں سے ایک ہوا کے کھینچنے کے واسطے اور دوسرا دفع فضلات کے لیے۔ اسی وجہ سے ان 2 میں سے ایک کھلا ہوا اور دوسرا فی الجملہ بند رہتا ہے۔ منہ کشادہ رکھا اور اس میں زبان خلق فرمائی کہ جو دلی حالت کی ترجمانی ہے، اسے لغات مختلفہ میں بات کرنے کی قوت عطا کی، ہر حرف کا مخرج بتلایا، منہ کو 2 جبڑوں سے خلق کیا اور ان میں اس طرح پیوند کیا کہ نیچے کا جبڑا چکی کے مانند گردش کرتا ہے، کھانے کو باریک کرتا ہے، اور اوپر کا جبڑا ساکن رہتا ہے، بخلاف چکی کے کہ اوپر کا پتھر گردش کرتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کاسہ سر کے جو مقام دماغ اور حواس ہے اوپر کے جبڑے پر مقرر ہے، اگر وہ حرکت کرنے والا ہوتا تو حواس مضطرب اور پریشان رہتے۔ ان دونوں جبڑوں میں دانت نصب کیے اور نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان کی صفیں بنائیں، ان کی جڑیں محکم کی، ان کی صورت بمقتضائے مصلحت مختلف بنائی۔ بعض دانتوں کو چوڑا بنایا جیسے چکی میں دندانے ہوتے ہیں اور ان سے غذا چبائی جاتی ہے، بعض کو تیز خلق کیا تاکہ اگر ٹکڑے کرنے کی ضرورت ہو تو ٹکڑے کریں، مثلاً آگے کے دانت کے جن کو رباعیات کہتے ہیں، بعض کو ان میں سے متوسط خلق کیا، اور چونکہ غذا کا چبانا اس امر پر موقوف ہے کہ وہ دانتوں کی گردش کے نیچے آئے، پھر چبائی ہوئی غذا فضائے دہن میں پہنچے اور وہ غذا کے چبائی نہیں گئی ہے دانتوں کے نیچے آئے، اس لیے زبان کو تعلیم دی کہ وہ غذا کو چبائی نہیں گئی ہے دانتوں کے نیچے آئے، اس لیے زبان کو تعلیم دی کہ چبانے کے وقت منہ میں گردش کر کے اس فرض کو پورا کرے۔ پھر خلق میں یہ قوت رکھی کہ چبانے کے بعد غذا نیچے اتارے، اور چونکہ اکثر غذا خشک ہوتی ہے، اس کا اندر جانا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے زبان کے نیچے چشمہ جاری کیا، اس سے پانی بقدر ضرورت کے منہ میں آئے اور غذا اس میں خمیر ہو کر نیچے اترے۔ منہ کے آخری حصے میں خنجرہ خلق کیا اور اسے تنگی اور کشادگی اور ہمواری اور بلندی اور کوتاہی میں مختلف بنایا تاکہ مختلف آوازیں اس میں سے نکل سکیں اور ایک دوسرے کے مشتبہ نہ ہوں۔ پھر گردن کو دراز قرار دے کر سر کے اوپر رکھ دیا اور گردن کو 7 مہروں سے مرکب کیا کہ جو مجوف ہیں اور ایک دوسرے پر منطبق ہیں، اور گردن کی منفعت زیادہ تر ہے کہ وہ ادھر ادھر حرکت کر سکے، لہٰذا ان کے مہروں کے جوڑ ایسے خلق کیے کہ جو ہر طرف حرکت کر سکیں اور انہیں بہت سے رگ اور پے سے بستہ کر کے محکم کر دیا ہے۔ متعلق معدہ انسان۔ اب نظر کیجئے کہ عجائبات معدہ اور ان سامانوں پر کہ جو ہضم غذا کے لیے خلق ہوئے ہیں، ملاحظہ کریں کہ حلقوم کے سرے پر کئی طبقے ہیں۔ جو غذا اندر جانے کے وقت کشادہ ہوتی ہے
اور غذا اتر جانے کے بعد سکڑ جاتی ہے۔ پھر معدے کو دیگ کی مانند خلق کیا، اس میں ایک قسم کی حرارت پیدا کی، اس حرارت سے نیز جگر طحال، پشت اور وہ چربی کہ جو معدے پر لپٹی ہوتی ہے، ان کی حرارت سے معدے میں غذا پختہ ہوتی ہے اور کشکاب کی مانند غلیظ ہو جاتی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ یہ کیلوس صاف ہو کر جگر میں پہنچے، وہاں کے تمام اعضاء میں تقسیم ہو۔ لہٰذا خداوند عالم نے معدے کے سرے پر رگیں پیدا کی جن کو ماساریقہ کہتے ہیں۔ یہ ماساریقہ ایک دوسری رگ سے متصل ہے کہ جو باب الکبد کہلاتی ہے اور اس کا ایک حصہ جگر میں نفوذ کیے ہوئے ہے۔ اس حصے سے بہت سی رگیں نکل کر تمام اجزائے جگر میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو عروق لیفیہ کہتے ہیں۔ پس کیلوس کا خالص حصہ ماساریقہ کے ذریعے سے باب الکبد میں پہنچتا ہے اور وہاں سے بتوسط عروق لیفیہ تمام اجزائے جگر میں پہنچتا ہے۔ جگر اسے چوستا ہے اور یہاں غذا طبقہ ثانی حاصل کرتی ہے۔ اس طبقہ ثانی میں 4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں: ایک مانند کف کہ جسے صفرا کہتے ہیں، دوسری درد کی مانند کہ جو سودا ہے، تیسری سفیدی بیضا کے مثل کہ جو بلغم ہے، اور چوتھی چیز ان سب میں صاف اور خالص ہے کہ جو خون ہے کہ جس میں ابھی بائیت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ خون مائیت آمیز عروق لیفیہ میں منتشر رہتا ہے۔ اب اگر یہ سوداؤ، صفراؤ، بلغمو مائیت خون میں شامل رہیں تو اس کا مزاج یقیناً فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا خداوند عالم نے 2 گردے خلق کیے ہیں، ایک تلی اور ایک پتا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی گردن جگر کی طرف دراز کیے ہوئے ہے۔ گردوں کی گردنیں رگ سے متصل ہے کہ جو محدث جگر سے نکلی ہے۔ اس گردن کے ذریعے سے گردے اس رطوبت کو کہ جو خون میں ملے ہوئے ہیں جذب کرتے ہیں۔ اس رطوبت کے ساتھ کس قدر خون بھی کھنچاتا ہے، یہ خون تو گردے اپنی غذا کے لیے رکھ لیتے ہیں اور غذائیت اور رطوبت کو مثانے کے حوالے کرتے ہیں کہ جو وہاں سے براہ مخرج بول خارج ہو جاتی ہے۔ پتا اور تلی کی گردن جگر میں داخل ہے۔ پتا صفرے کو جذب کرتا ہے اور بوقت ضرورت انتڑیوں پہ ڈالتا ہے۔ اس کی حدت کی وجہ سے انتڑیوں میں خراش ہوتی ہے اور وہ افشردہ ہو کر حرکت کرتی ہیں، اور جو دردی کیلوس معدے میں رہ گئی وہ براہ براز دفع ہوتی ہے۔ یہ صفرا بھی اسی دروئی کیلوس معدے میں رہ جاتی ہے۔ بہرحال یہ صفرا بھی اس دردی کے ساتھ دفع ہو جاتا ہے، اسی سبب سے پاخانہ زرد ہوتا ہے۔ اب تلی گردن سے سودا کو کھینچتی ہے اور تلی میں پہنچ کر سودا میں تراشی و قبضی حاصل ہوتی ہے۔ تلی ہر روز اس میں سے بقدر ضرورت معدے میں پہنچاتی ہے تاکہ بھوک پیدا ہو، خواہش غذا حرکت میں آئے، اور اس کے بعد یہ بھی دردی کیلوس کے ساتھ براہ براز دفع ہو جاتا ہے۔ اب رہا خون صاف، یہ اس رگ کے ذریعے ہے کہ جو حدبہ جگر سے نکلی ہے اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں، تمام اعضاء میں پہنچتا ہے اور ہر ایک کے حصے کے موافق تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی سے گوشت اور تمام اعضاء متکون ہوتے ہیں، لیکن بلغم جگر میں نفج پا کر خون بنتا ہے، اور بلغم جس طرح جگر میں یہ کیلوس کے ساتھ جگر میں آتا ہے، اس کا کچھ حصہ انتڑیوں میں باقی رہتا ہے اور حدت صفرا اسے ہمراہ براز دفع کر دیتی ہے۔ کچھ حصہ آب دہن کے ساتھ دفع ہوتا ہے، کبھی سر سے معدے میں آتا ہے اور براہ سرفہ وغیرہ دفع ہوتا ہے۔ معذرت خواہ ہوں، یہاں پر کچھ الفاظ بہت مشکل ہیں اور واقعی ٹائم کی بہت قلت ہے، کتابوں کی بہت ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے میں ان الفاظوں کے مطالب سرچ کر کے اور پھر نہیں بتا سکتی۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کو پہلے تو خود جانچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ہر انسان کو خود بھی تھوڑی بہت محنت کرنی چاہیے۔
اور پھر بھی اگر کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آتے تو ان کو اردو میں واضح الفاظ میں کمنٹس میں لکھ کے پوچھے گا. اگر مجھے ان کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں کمنٹس میں آپ کو جواب دے دوں گی. اگلا ہے متعلق دل. اب قلب کے عجائبات پہ توجہ کیجیے. اس کا جسم صنوبری شکل میں پیدا کیا چونکہ قلب سرچشمہ روح اور حیات ہے، اس لیے اس کو سخت خلق کیا کہ حادثات سے محفوظ رہے اور تھوڑی سی چیز سے معاف نہ ہو. اسی روح سے آدمی کی حیات قائم ہے اور جو اس روح کے فیض سے محروم ہیں، مثلاً ناخن، بال وغیرہ، وہ خلعت حیات سے بے نصیب ہیں. اور جب کسی عضو کے لیے اس روح کے حاصل کرنے کا راستہ مسدود ہوا تو جس حس اور حرکت سے بیکار ہو جاتا ہے، دل اس روح کو امنائے شرائین اور رگہائے غیر جہندہ کے سپرد کرتا ہے. شرائین اسے دماغ میں پہنچاتی ہیں اور وہاں بسبب برودت دماغ معتدل ہو کر تمام اعضائے متحرکہ میں تقسیم ہوتی ہے. اس کو روح نفسانی کہتے ہیں. اور رگہائے غیر جہندہ اس روح کو جگر میں پہنچاتی ہے جو مبدا قوائے نباتیہ ہے اور وہاں سے تمام اعضاء میں متفرق ہوتی ہے. اس کو روح طبیعی کہتے ہیں. متعلق دست. آدمی کے دونوں ہاتھوں کو دیکھیے، کس طرح خالق حکیم نے ان کو لمبا بنایا ہے تاکہ جس مطلب کے واسطے چاہے دراز کر سکے. ان کی ہتھیلیوں کو چوڑا بنایا ہے، انہیں 5 انگلیاں عطا کی ہیں اور ہر انگلی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. انگوٹھے کو ایک طرف اور 4 انگلیوں کو دوسری طرف اس طرح مقرر کیا کہ انگوٹھا ان پر احاطہ کر سکتا ہے. اگر اولین و آخرین اقلاع زمنہ متفق ہوں کہ دوسری طرح سے انگلیوں کی واضح اور درازی و کوتاہی میں فکر کریں کہ جو بلحاظ زینت و مصلحت اس وضع سے بہت یا اس کے مانند ہوں تو ہرگز ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس ترتیب موجود کے بموجب وہ ہر ایک کام کے لیے موزوں ہے. اگر ان کو پھیلائے تو ایک طبق، اگر بند کر کے مٹھی بنائے تو ایک گرز گرا. انگلیوں سے ہر چیز کی گرفت ہو سکتی ہے. انسان جو چاہے لے سکتا ہے، جو چاہے دے سکتا ہے. ان سے کفچہ بنائے، صندوقچہ بنائے، جو چاہے کام لے. انگوٹھے کو انگشت شہادت سے ملا کر ہر چیز کو توڑ سکتا ہے. انگشت شہادت سے ہر چیز کی طرف حسب دلخواہ اشارہ کر سکتا ہے. اگر دشمن کو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے. غرض بے شمار فوائد ہیں کہ جن کا احصاء دشوار ہے. پھر انگلیوں کو ناخن سے زینت دی تاکہ ان کی حفاظت ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کہ جو انگلیوں سے نہ اٹھ سکیں ناخن سے چن سکتے ہیں، بدن کھجا سکتے ہیں. انسان کی کیا مجال کہ جو ان منافع کا احاطہ کر سکے. اب ہم بات کرتے ہیں متعلق پا. ہر شخص کو 2 پاؤں دیے گئے ہیں جو ران، پنڈلی اور قدم بنے ہوئے ہیں. ہر ایک کو شکل اور ترکیب خاص دی ہے. اگر کوئی تغیر ترکیب یا شکل یا وضع میں ان کے پیدا ہوں تو انسان حرکت نہیں کر سکتا. ان کو بدن کے ستون اور مرکب قرار دیا، جسم کو ان پہ سوار کیا. یہ تمام عجائبات بدن انسانی اس قطرہ نطفے میں ودیت ہوئے ہیں جسے رحم کے پردہ تاریک میں خلق کیا. یہ پردہ حائل نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ خطوط و نقوش اور رسوم و اعضاء یہ ہیں وہ رحمتیں. جب اس کا جسم بزرگ ہو جاتا ہے اس نطفے کا کہ جو رحم کے اندر ہے اور جائے رحم کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو دیکھو اس کو راستہ بتلایا کہ وہ سرنگوں ہو کر رحم کی جائے تنگ سے دنیا میں قدم رکھے. چونکہ باہر آنے کے بعد ضرورت غذا کی تھی، اس کا جسم نرم، سست، غذائے ثقیل کا متحمل نہیں تھا. اس لیے حیض کے خون کو جس کا رنگ سیاہ اور اعضائے خراب کے لیے مقرر تھا بند کر کے پستان کے راستے سے بچے کی غذا کے واسطے سفید کر کے بھیجا. پستان کو ایک نوکے طفل شیرخوار کے منہ کے مطابق عطا کی اور چونکہ طفل کو ایک وقت میں زیادہ پینے کی طاقت نہیں تھی اس لیے ان میں باریک سوراخ قرار دیے کہ دودھ آہستہ آہستہ چوسنے سے باہر آئے. کیونکہ اس طفل کو پستان مادر کے چوسنے کی رہنمائی کی. دانت نکلنے کے لیے ایک مہلت مقرر کی کہ ماں کی پستان کو ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے.
چونکہ دودھ کی سبب سے اس کے دماغ میں رطوبت بہت جمع ہوتی تھی، اس لیے گریے کو مسلط فرمایا تاکہ وہ رطوبت دفع ہو، آنکھ یا دوسرے کسی اعضا پر نہ گرے۔ جب تھوڑا تھوڑا زمانہ گزرا، اس کا گوشت مضبوط ہوا، سخت غذا کے کھانے کی طاقت میسر ہوئی تو منہ میں دانت الگ ترتیب پیدا ہوئے۔ چونکہ طفل خود اپنی تربیت نہیں کر سکتا، اس لیے ماں باپ کو اس پر مہربان کیا کہ اپنے آرام اور خواب کو حرام کر کے اس کی پرورش میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد اس کو تھوڑی تھوڑی سمجھ، طاقت، عقل، کرامت فرمائی۔ اس کے قوائے باطنہ اور نفس مجردہ میں کچھ ایسے اسرار سپرد کیے کہ عقول حیران ہیں۔ قوائے خیال کو فکر کیجئے کہ وہ قابل قسمت نہیں مگر ایک ہی وقت میں زمین و آسمان کی خبر لاتی ہے۔ قوائے واہمہ پر نظر ڈالیے کہ کیوں کر ایک لحظہ میں معافی مختلفہ کو جمع اور ترتیب دے کر ان میں سے جو کچھ موافق مصلحت کے ہو علیحدہ کر لیتی ہے۔ نفس مجرد کو دیکھیے کہ باوجود آلائش مکان سے پاک ہے مگر تمام بدن کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی تدبیر میں مشغول ہوا ہے، حالانکہ اپنی شناخت سے عاجز ہے مگر تحصیل علوم کرتا ہے، حقیقت اشیاء کو معلوم کرتا ہے، قوت عقل سے عالم ملک و ملکوت میں متصرف ہے، نطفہ گندیدہ کی حالت سے لے کر ملکوت اعلیٰ سے متصل اور حقائق اشیاء پر محیط ہونے تک تماشائے مقام و سیر اتوار میں مصروف ہے، حالانکہ خود ایک عالم ہے جس میں درندے، شیاطین، ملائکہ، گزندے سب جمع ہیں۔ تمام موجودات، درندے اور پرندے وغیرہ اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہ دیو اور جن خدمت کے لیے پابہ زنجیر کرتا ہے، ستاروں اور ارواح کو تسخیر کرتا ہے، اپنی آواز اور نغمہ خوش سے عقلا کو مدہوش کرتا ہے، حیوانات کو بے ہوش کرتا ہے، اپنی طبیعت کو اس طرح موزوں کرتا ہے، ایک ساعت کے تأمل میں ہنر غریب حویدہ کرتا ہے، کبھی بدن تو لمبی اور میٹھی نیند میں پڑا رہتا ہے اور یہ اطراف عالم میں سیر کنا، کبھی افلاک پر رواں، کبھی ارواح سے ملاتی، کبھی اسے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ اصل کائنات میں داخل ہو کر جس کو جس صورت میں چاہے دکھلائے، ہوا کو ابر بنائے، آسمان سے بارش برسائے، التفات سے کسی قوم کی نجات دے، دعا سے کسی کی وفات ہو، ملائکہ سے صحبت رکھے، ایک ساعت میں اپنی کتنی صورتیں بنائے، کبھی حاکم دیار ہو، کبھی بادشاہ قہار ہو، رب مسکون کو اپنا زیر نگی سمجھے، کبھی پیغمبر مرسل ہو، خاک سے افلاک تک تمام کو مطیع اور فرما بردار کرے، خواب غفلت سے بیدار اور مستی طبیعت سے ہوشیار ہو کر دیدہ بصیرت کھولے۔ قدرت پروردگار کا تماشا کیجیے، اس نطفہ گندیدہ کو خالق برتر کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ عجائبات جن کی طرف اشارہ کیا گیا اگرچہ دریا کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان تفکر اور تأمل سے کام لے تو اس کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مخلوق میں سے صورت انسانی بزرگ ترین حجت خدا ہے، وہ ایک کتاب ہے کہ جو ید قدرت سے لکھی گئی ہے، ایک ہیکل ہے جسے مقتضائے حکمت کے بموجب تیار فرمایا ہے، اس کی صورت میں تمام موجودات عالم ملک و ملکوت جمع ہیں، ایک نمونہ ہے تمام علوم کا کہ جو لوح محفوظ پر ثبت ہیں، وہ گواہ اور شاہد ہے ان امور پر کہ جو نظر سے پوشیدہ ہیں، وہ ہر منکر خالق منان کے لیے برہان قاطع ہے، انسان کامل کے لیے ایک سیدھا راستہ ہے جو ہر چیز پر پہنچاتا ہے، ایک صراط ہے جو بہشت اور دوزخ کے درمیان کھنچا ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے عجائبات زمین کی۔ پچھلی والی عجائبات انسان میں بہت سے الفاظ بہت ہی مشکل تھے، جن کے لیے میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ خود لغت سے یا پھر اہل علم لوگوں سے ضرور استفادہ کیجیے گا، لیکن اگر آپ اس چیز کو مسلسل سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو کم از کم اتنا اندازہ ہو جائے گا جو یہ کتاب ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے۔ چلتے ہیں عجائبات زمین کی طرف۔ عجائبات زمین: بلندی، پستی، پہاڑ، صحرا، دریا، شہر، جزیرے،
معدن، جمادات، نباتات، حیوانات پہ غور کیجیے۔ اگر آپ کا دیدہ بصیرت بینا ہوتا تو ان عجائبات کے اجزاء میں سے ہر ایک جز میں اس قدر حکمت و قدرت مشاہدہ کرتے کہ واللہ حیران ہو جاتے اور عظمت و جلال خالق پر یقین حاصل ہو جاتا۔ پہاڑوں کی طرف نظر ڈالیے، دیکھیے کہ خالق ہیچون نے انہیں کس طرح قائم کیا ہے۔ اطراف زمین کو ان کے سبب سے مستحکم فرمایا ہے، ان کے نیچے صاف چشمے رواں ہیں۔ بہت سے جواہر قیمتی جن کی قیمت لگانے سے جوہر عاجز ہیں ان میں پنہاں ہیں۔ کس قدر معدن ان میں پیدا کیے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو معیشت انسان میں انتظام ہونا ممکن نہیں تھا، اور جو جگہ آبادی کے قابل اور اجتماع انسان میں انتظام ہونا ممکن نہ تھا اور جگہ آبادی کے قابل اور اجتماع انسانی کے لیے مناسب ہے، اس کے قرب و جوار کو معدنیات سے خالی رکھا تاکہ اس کے کاموں میں خلل واقع نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت ان کو زیادہ تھی، مثلا نمک وغیرہ، وہ ان کے قریب اور کثرت سے پیدا کیے۔ متعلق گیاہ کے اقسام پر غور کیجیے، ان پہ نظر ڈالیے کہ وہ بے حساب اور بے شمار ہیں کہ جن کا حصر دشوار ہے۔ ہر ایک کے لیے خاص شکل، خاص رنگ، خاص مزہ، خاص بو اور خاص منفعت ہے۔ ایک بدن کی غذا دوسری بدن کی قوت ہے، ایک زہر جاں غذا دوسری تریاق راحت افزا، ایک سے نیند آتی ہے دوسری سے نیند غائب ہو جاتی ہے، ایک مفرح جان دوسری سبب اندو حرامہ، ایک سرد ہے دوسری گرم، ایک خشک ہے دوسری تر، حالانکہ یہ سب ایک ہی زمین سے اگی ہیں، ایک ہی چشمے کا پانی پیتی ہیں۔ آپ ہرگز خیال نہ کیجیے گا کہ بوجہ اختلاف تخم یہ اختلاف پایا ہے۔ استخوان خرما میں وہ نخل بلند و بزرگ کہاں تھا، اور دانہ گندم میں اتنے خوشے اور ہر خوشے میں اس قدر دانے کس نے دیکھے تھے۔ متعلق درخت۔ اب درختوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جب ان کو پانی دیا جاتا ہے تو کیوں کر ان کی حالت تر و تازہ ہوتی ہے، تراوت بے اندازہ آ جاتی ہے۔ پانی ایک طریقے سے ہر ایک ریشے، تنا، ڈالی، پتا، شکوفہ اور میوے میں پہنچتا ہے، ان میں السویہ تقسیم ہوتا ہے۔ ان احمقوں کی عقل پر ہنسی آتی ہے کہ جو اس حکمت ظاہرہ و مصلحت بینا کو ایسی چیز سے نسبت دیتے ہیں کہ جو خود اپنے وجود اور اپنی ذات سے خبر نہیں رکھتی، نہ اپنے افعال کو پہچانتی ہے اور نہ ہی صفات کو۔ عجائبات حیوانات۔ اسی طرح حیوانات پر ایک لحظہ غور کیجیے کہ طیور و وحوش، چارپائے، درندے، گزندے، حشرات الارض کہ جن کی تعداد بجز خالق کے کوئی بھی نہیں جانتا، ان میں سے کیوں کر ہر ایک کو اپنا گھر بنانا تفہیم کیا، اپنی قوت و آب و دانہ حاصل کرنا تعلیم کیا، نر اور مادے کی موافقت اور تربیت نسل سکھائی جن کی انسان کو ضرورت تھی، انہیں ان کا رام اور فرما بردار بنایا جن کی انسان کو احتیاج نہیں ہے، انہیں وحشی رکھا، ہر ایک کو اس قدر عجائب و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا کہ عقل حیران رہتی ہے۔ مکڑی کو دیکھیے کہ وہ اپنا گھر مشیک بنا کر اس کو مچھر اور مکھی کے لیے دام قرار دیتی ہے، ایک کونے میں تاک لگائے ہوئے بیٹھی رہتی ہے کہ جب کوئی جانور مثلا مکھی یا مچھر اس جال میں الجھا تو اس نے فوراً شکار کیا۔ مکھی کو دیکھیے کہ بہت دور سے شیرینی کی بو معلوم کر کے موجود ہو جاتی ہے کیونکہ خداوند عالم نے اس کو قوت شامہ بہت تیز عطا کی ہے۔ دریا کی سیر کیجیے اور دیکھیے کہ وہاں بھی کس قدر عجائبات ہیں۔ جو حیوان خشکی میں ہے اس کے مانند دریا میں بھی پایا جاتا ہے، علاوہ ان حیواناتوں کے جن کا مثل خشکی میں نہیں ہے دریا میں موجود ہے۔ نیز دریا میں ایسے ایسے بڑے بڑے حیوانات ہیں جو شہر اور جزیرے کے مانند ہیں، اور مسافر ان کو جزیرہ تصور کر کے کشتی وہاں لے جاتے ہیں۔ بعض علماؤں نے عجائبات دریا کی معلومات میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں لیکن اس کا ایک شمع بھی بیان نہ کر سکے۔ عجائبات عالم ہوا۔ اب عالم ہوا کی طرف آنکھ کھولیے۔ ابر، ہوا، بارش، برف، اولا، رعد، برق، صاعقہ، ان کو دیکھیے اور غور کیجیے کہ ابر اپنے پتلے جسم سے
کیوں کر وزندار پانی اٹھاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، شہروں اور جنگلوں پر گزرتا ہے، اس طرح پر کہ ایک قطرہ بھی نہیں گراتا، جس جگہ پر معمور ہوا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، اس طرح قطرہ قطرہ متواتر پانی ڈالتا ہے کہ ایک دوسرے سے زمین پر پہنچنے تک نہیں ملتے۔ اگر آپ کو ہوش ہو تو دیکھیں کہ ہر قطرے پر قلم قدرت سے گویا لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں حیوان اور انسان اور مکان کی روزی ہے۔ عجائبات آسمان، اب ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے۔ عجائبات عالم افلاک، سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں میں فکر کیجیے۔ ہر ایک کے لیے ایک وضع، حیت اور اثر و منفعت خاص ہے۔ یہ کبھی ایک جگہ جمع اور متصل ہوتے ہیں اور کبھی متفرق اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی رفتار میں ایک خاص حرکت ہے۔ یہ طبقے فلک پر اس طرح چنے گئے ہیں کہ ان کی ترتیب سے حیوانات وغیرہ کی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، بلکہ زمین پر ایسی کم صورتیں ہوں گی کہ جو آسمان پر نہ پائی جاتی۔ سورج کی رفتار پر غور کیجیے کہ وہ ایک سال میں آسمان کا دورہ تمام کرتا ہے اور اسی رفتار کے سبب سے کبھی وسط السما کے نزدیک ہوتا ہے اور کبھی اس سے دور۔ دوسری ایک رفتار ہے جس کے سبب سے طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ یہ دورہ ایک رات دن میں طے کرتا ہے۔ اگر پہلی حرکت نہ ہوتی تو دنیا میں 4 فصل نہ ہوتی، نباتات اور میووں کو نشو و نما حاصل نہ ہوتی، اور اگر دوسری حرکت نہ ہوتی تو رات دن معلوم نہ ہوتے، معیشت و آرام کا وقت نہ پہچانا جاتا، سال، مہینے، گھنٹے، منٹ نہ ہوتے، حساب معاملات اور نظم و نسق نہ ہو سکتا۔ یہ آسمان اور ستارے بغیر ستون کے قائم ہیں۔ دیکھیے کہ عوالم سفلیہ یعنی زمین اور دریاؤ، عالم ہوا وغیرہ باوجود اس عظمت کے آسمان اول سے بہت کم ہیں، گویا دریائے محیط کے سامنے ایک قطرہ۔ رصد کے جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ آفتاب زمین کے مقابلے میں 160 درجے بڑا ہے، باوجود اس کے 5واں آسمان چوتھے آسمان سے موا اس کے وسط کے آسمان سے لے کر زمین تک 3 حصے زیادہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا سیارہ جو ہم آسمان پر دیکھ رہے ہیں وہ کل زمین سے 8 گنا ہے۔ باوجود اس بزرگی و عظمت کے اس کی تیزی رفتاری کو ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آفتاب مشرق سے ایک پلک جھپکنے میں کس طرح طلوع کرتا ہے۔ اس کی تیزی رفتار ایک طرفۃ العین میں بمقابلہ روئے زمین 160 درجے کی مسافت طے کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح الامین سے پوچھا کہ زوال کا وقت ہو، انہوں نے کہا نہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا جواب ہے؟ عرض کیا جبکہ میں نے کہا نہیں، اس وقت آفتاب نے 500 سال کی راہ کو طے کیا اور زوال ہو گیا۔ پس خواب غفلت سے ہوشیار ہو جائیے، اس قادر کی قدرت کو ملاحظہ کیجیے کہ ایسے بزرگ آسمان کو آنکھ کی سیاہی میں کہ جو مسور کی دال سے زیادہ نہیں ہے جگہ دے دی، اور فکر کیجیے کہ کس نے ایسے جسم کو مسخر کیا ہے۔ اگر دیدہ بصیرت بینا ہوتا تو معلوم کرتے کہ یہ تمام خدمتگار ہیں اور ان کی خدمت میں کمر بستہ و تیار، ان کو خداوند عالم کے عشق نے دیوانہ اور سرگرداں کیا ہے۔ یہ پروردگار کے حکم پر قیامت تک اس طرح کے اپنے افعال اور اعمال میں فکر کرنا ضروری ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ اپنے اعمال و افعال میں فکر کرنے کو مراقبہ اور محاسبہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ توبہ کے بیان میں صراحتاً اس کا ذکر کیا جائے گا، لیکن یہاں بھی بطور اختصار حوالہ قلم کیا جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دن رات میں کسی نہ کسی وقت اپنے کام میں فکر کرے، اپنے اخلاق باطنہ اور اعمال ظاہریہ کو تلاش کرے، اپنے دل کی حالت پر نظر ڈالے، اپنے لوہے دل کو سامنے رکھ کر ملاحظہ کرے، رات دن کے اپنے کاموں کو پیش نظر رکھ کر مطالعہ کرے۔ جب اپنے دل کو طریقہ راستی اور درستی اخلاق جمیلہ کا متصف اور اوصاف رذیلہ سے خالی دیکھے، اپنے اعضاء و جوارح کو مشغول اطاعت و عبادت اور گناہوں سے اجتناب کرنے والا پائے تو پھر شکر الہی بجا لائے۔ اس کے خلاف میں نظر آئے تو اس کے علاج کے در پہ ہو۔ اگر معلوم ہو کہ اس سے کوئی گناہ واقع ہوا تو توبہ و استغفار کرے، اس کا تدارک ہر بار کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس قسم کے تفکر کے لیے
بہت بڑی گنجائش ہے۔ انسان عمر بھر اس میں مستغرق رہ سکتا ہے، لیکن مقدار لازم یہ ہے کہ ہر شب روز میں انسان غور سے دیکھے کہ صفات رذیلہ مثلاً بخل، کبر، عجب، ریا، حسد، بزدلی، غصب، حرص، طمع وغیرہ اپنے میں کہاں تک ہے۔ دیدہ بصیرت کھول کر چراغ فکر ہاتھ میں لے کر اپنے دل کے گوشوں میں ان صفات مذکورہ کی تلاش کرے۔ جب معلوم ہو کہ اس کا دل اس سے بری ہے تو اپنا امتحان کرے کہ کہیں شیطان نے نفس کو مشتبہ تو نہیں کیا۔ مثلاً اگر گمان ہو کہ صفت تکبر اس میں موجود نہیں ہے تو کاروبار دنیا سے اپنا امتحان کرے، یعنی پانی کھینچے، بازار سے لکڑیوں کا گٹھا گھر میں لے کر آئے۔ اگر اپنے کو غصب سے خالی سمجھے تو کسی صفیہ کے سامنے مقام اہانت میں کھڑا ہو۔ ایسا ہی نیکیوں کی بھی آزمائش کرے تاکہ اطمینان حاصل ہو۔ دیکھے کہ نفس امارہ مکار ہے اور شیطان ہیلا گر اور غدار ہے۔ اگر ان صفات رذیلہ میں سے کوئی بھی صفت اپنے دل میں پائے تو وعظ، نصیحت، سرزنش، ملامت، مصاحبت نیکان، ریاضت، مجاہدے سے اس کی خلاصی بھی کوشش کرے، نیز اس کا علاج کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صفت آپ کی دور ہو جائے۔ اس کے بعد صفات حسنہ میں فکر کرنا چاہیے۔ اگر اپنے گمان میں اپنے کو ان سے متصف پائے تو آزمائش کی طرف مائل ہو تاکہ شیطان کے مکر سے اطمینان حاصل ہو۔ اس کے بعد اپنے ہر ایک اعضاء کی طرف متوجہ ہو، ان کے گناہان متعلقہ میں فکر کرے۔ مثلاً کہیں اس روز زبان سے کوئی غیبت یا جھوٹ یا لغو یا فحش یا خود ستائی یا سخن چینی تو صادر نہیں ہوئی۔ ایسے ہی کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور باقی تمام اعضاء پر نگاہ ڈالے۔ واجبات و مستحبات میں اس اطاعت کی جوہر ایک اعضاء سے متعلق ہے، فکر کرے۔ اگر بعد تلاش کے کوئی معصیت نہ پائے اور اطاعت کا بجالانا معلوم ہو تو خداوند عالم کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی معصیت یا ترک اطاعت واجب ہو تو پہلے اس کا سبب تلاش کرے اور اس کے دور کرنے کے درپے ہو جائے۔ اس کا عوض توبہ اور ندامت سے کرے تاکہ دوبارہ یہ فعل صادر نہ ہو۔ ہر دیندار پر جو کہ اعتقاد آخرت رکھتا ہے اپنی حالت پر اس قدر فکر کرنا رات دن میں لازم ہے۔ متقیان گزشتہ کا معمول تھا کہ صبح اور شام کے وقت اس عبادت کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ان کے پاس ایک دفتر ہوتا تھا کہ جس میں نیک و بد صفات اور افعال لکھتے تھے۔ رات دن اپنے احوال کا مقابلہ کرتے تھے۔ جب بھی کسی صفت رذیلہ کے زائل یا کسی فضیلت سے متصف ہونے کا اطمینان ہوتا تو اس کو دفتر سے قلمرو کرتے، فکر سے ہاتھ اٹھاتے، باقی کی طرف متوجہ ہوتے، ایسا ہی عمل کرتے جاتے یہاں تک کہ تمام قلمزد کرتے۔ بعض حضرات کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا، مثلاً اکل حرام یا شبہہ یا جھوٹ یا غیبت یا امر معروف و نہی منکر میں تساہل کرنا وغیرہ، تو فوراً اس کو دفتر میں لکھتے اور ہر ایک کے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ صالحین گزشتہ کا یہی طریقہ اور رویہ تھا۔ اس کو محاسبہ روز قیامت اور لوازمات ایمان سے وہ جانتے تھے۔ افسوس کہ ہمارے حال پر کہ اس پیروی و مطابعت سے ہم نے ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ پردہ غفلت آنکھوں پہ پڑا ہوا ہے، فکر محاسبہ روز حساب سے غافل ہیں، غفلت کی شراب سے مست بے ہوش ہیں۔ اگر وہ لوگ ہماری رفتار کو مشاہدہ کرتے تو ہمارے کفر کا حکم لگا دیتے۔ قیامت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ حقیقتاً ہمارے اعمال اس کے عمل سے کہ جو بہشت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہو مطابقت نہیں رکھتے۔ ہمارے افعال اہل ایمان کے کسی فعل سے مشابہ نہیں، کیونکہ جو کوئی جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دوری اختیار کرتا ہے اور جس کا شوق رکھتا ہے اس کی طلب میں نکلتا ہے۔ ہم جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ترک معاصی کے ساتھ اس سے فرار ہو سکتا ہے، لیکن گناہوں کی دریا میں غرق ہیں۔ ہم شوق بہشت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا اطاعت اور فرما بداری پر منحصر ہے، مگر اس میں بھی تقصیر کرتے ہیں۔ عمر ہوا و ہوس میں خراب اور زندگی امید بہشت میں بیکار صرف ہوتی ہے، اور وصل حر کی طمع خام دل میں بسی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالجلال کے جمال و جلال میں فکر کرنا چاہیے۔ واضح ہو کہ علماء و صالحین کا یہ طریقہ جو مذکور ہوا ہے، لیکن مقربین اور صدیقین کا فکر کرنا اس سے بہت بلند ہے، کیونکہ ان کی شان ان سے بزرگ ہے۔ وہ دریائے
محبت پروردگار میں غرق اور دل و جان سے عظمت جلال آفریدگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جمال و جلال ایزد متعال کی فکر میں مدہوش رہتے ہیں، اپنے صفات و اعمال سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عاشق کے مانند ہیں کہ جو معشوق کی صورت پر دیوانہ و حیران رہے۔ اس حالت کا حاصل ہونا بلکہ عظمت و جلال خدا سے لطف اٹھانے کا ادنا مرتبہ ممکن نہیں ہوتا جب تک میدان نفس کو تمام رذائل سے پاک نہ کریں، کیونکہ اخلاق بد سے متصف ہونے کی حالت میں جلال و جمال جمیل مطلق سے اگر کوئی لطف اٹھانا چاہے تو اس کا حال اس عاشق کی مانند ہے کہ جو محبوب کے دیدار جمال کی حسرت اور تمنا کرے، لیکن اس کے پیراہن کے نیچے سانپ اور بچھو ہوں جو اس کو ایذا پہنچائیں اور دیدار محبوب سے باز رکھیں۔ جاننا چاہیے کہ ہر ایک صفت بد سانپ اور بچھو کا حکم رکھتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو علائق طبیعت میں غرق ہیں انہیں اس کی ایذائیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، جب حجاب طبیعت کا اٹھ جائے اس وقت مشاہدہ کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک کی تکلیف سانپ اور بچھو سے بہت زیادہ ہے۔ بس خواب غفلت سے اٹھیے، قیامت کے لیے کوئی فکر کیجیے قبل اس کے کہ اختیار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور موت آ جائے۔ یقین کیجیے کہ ہر صفت اور عمل کے لیے دنیا سے جانے کے وقت جزا ہے، جیسا کہ قرآن میں صراحتاً حدیث صحیح آخر الزمان میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہے دوست رکھ، ایک دن اس سے جدائی ہوگی، جیسا کہ چاہے زندگی گزار، آخر کار ایک دن مرے گا۔ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا بدلہ تجھ کو ملے گا۔ پس ایک ساعت اپنے اعمال میں فکر، تھوڑا وقت عجائب سن خداوند عالم میں غور فرما، دل کو وسوسے سے خالی کرنے کی کوشش اور اپنی فکر کو اقسام ششکانہ محمودہ پر منحصر، کیونکہ اقسام مذکورہ کے علاوہ باقی تمام افکار وسوسہ شیطانیہ ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ مسائل علمیہ اخذ کرے، اعمال نیک بجا لائے، دوسرے کی موت سے عبرت حاصل کرے، تقدیس و تسبیح پروردگار میں مصروف ہو، صنعت عجائب آفریدگار میں غور کرے اور اپنے اعمال و افعال کو جانچے، لیکن خدا کی ذات میں بلکہ اس کے بعض صفات میں فکر کرنا شرعاً غیر جائز ہے، کیونکہ عقل میں اس مقام پر عاجز ہے۔ جو کوئی اس کی ذات یا صفات میں مرکب خیال کرے تو دوڑے تو وہ اپنی حد سے بڑھا ہوا ہے، یعنی ایک مشت خاک کو خداوند پاک سے کیا تعلق، اس کی ذات بہت ہی بلند ہے، اندیشے کی کمند اس کے کنگرۂ جلال پر نہیں پہنچ سکتی اور مرغ فکر اس کے اطراف گزر نہیں کر سکتا۔ اگلی جو 5ویں فصل ہے وہ ہے مذمت مکر و حیلہ۔ معنی ہے مکر و حیلہ کے واضح ہو کہ صفات رذائل قوت عاقلہ میں سے ہے کہ مطلوبات شہویہ اور غضبیہ حاصل کرنے کے لیے مکر و حیلے سے کام لیا جائے، اور اس مقام پر اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے پوشیدہ راہیں تلاش کی جائیں۔ اس طریقے کو تلبیس اور مکر عذر خیانت کہتے ہیں، اور مکر کے بہت سے مدارج اور اقسام ہیں۔ بعض ان میں سے بالکل ظاہر ہیں کہ جن کو معمولی عقل والا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے، لیکن بعض ایسے پوشیدہ ہیں کہ عقل مند بھی ان کو معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ صفت ایک شخص کو آمادہ کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی دوستی اور محبت کا اظہار کرے، اس مسکین کو غافل کر کے ہلاک کر ڈالے۔ کبھی یہ صفت انسان کو ابھارتی ہے کہ چند روز اپنی امانت اور دیانت کا نقش دلوں پر بٹھائے، اور جب بطور امانت یا شرکت کوئی مال اس کی سپرد ہو تو صاف ہضم کر جائے۔ اور اس صفت والا انسان کبھی عدالت اور تقوی کا اظہار کرتا ہے تاکہ دوسروں کا امام اور پیشوا قرار پائے۔ غرض اسی طرح کے ہزاروں مکر و فریب ہیں۔ مذمت مکر، واضح ہو کہ صفت مکر ایک ملکہ عظیم ہے، اس لیے کہ اعلیٰ ترین صفات شیطانی اور بزرگ ترین لشکر شیطان یہی صفت ہے۔ اس کا گناہ ظاہری ایذا رسانی کے بنسبت بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ ظاہری ایذا رسانی سے انسان مطلع ہو جاتا ہے اور احتیاط و حفاظت کرتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اس اذیت کو دفع کر دیتا ہے، لیکن جو شخص غافل ہے وہ احتیاط نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حیلہ باز مکار دوستی صداقت کے لباس میں آراستہ ہو کر احسان جتلاتے ہیں۔ وہ مسکین غافل اس سے شرمسار، خجل، اس کی خرابی باطن سے بے خبر،
یہاں تک کہ وہ بدبخت اسے ہلاک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمان سے مکر کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عاقبت مکر و حیلے کی آتش جہنم نہ ہوتی تو میں سب سے بڑھ کر مکر کرنے والا ہوتا۔ آپ مکر آہے سر کھینچتے ہوئے اور فرماتے تھے کہ افسوس مجھ سے مکر کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ میں مکر کو سمجھتا ہوں، ان کے مکر و حیلے کے طریقے کو پہچانتا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ یہ نتیجہ آتش جہنم ہے، اس لیے ان کے مکر پر صبر کرتا ہوں۔ وہ مرتکب ہوتے ہیں اور میں مرتکب نہیں ہوتا۔ معالجہ: اس صفت خراب کی خلاصی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سوء عاقبت اور اس کے انجام بد پر نظر کرے اور غور کرے کہ مکار آتش جہنم میں شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ آیات و اخبار اس پر ناطق ہیں، اعتبار اور تجربے گواہ صادق ہیں۔ مکر و حیلے کا نتیجہ مکر کرنے والے کی طرف ہی رجوع کرتا ہے کہ جو کوئی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ وہ نیکیاں کہ جو مکر و حیلے کی ضد ہے، مثلاً مسلمانوں کو خیر خواہی وغیرہ، ان کے محاسن پر غور کرے، ان کے مقام پر حوالہ قلم کیا جائے اور جو کام کرنا چاہے پہلے اس میں تأمل کرے کہ حیلے پر مبنی نہ ہو، اور اگر اتفاقاً اس سے کوئی مکر صادر ہو جائے تو اپنے نفس پر عتاب کرے، انشاءاللہ یہ صفت صفائے دل سے محو ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہ کل کی آڈیو میں وہ اخلاق ذمیمیہ کہ جو قوت غصبیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن جیسے کہ میں بار بار فرما رہی ہوں کہ اس کے کچھ مطالب بہت سخت ہیں جن کو سمجھنا مشکل کام ہے، لیکن اس کتاب کو آپ جتنی دفعہ سنیں گے آپ اس کو رپیٹ کر سکتے ہیں، اس سے کافی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو لغت کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کسی اہل علم سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔